میرے خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومت الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خدا نے میرے سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تشخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مشافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی ہے، لیکن خالد بن ولید کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک دے رہی تھی۔ دومت الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نصیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کے جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، اس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے، دوسری صورت یلغار کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، کیونکہ دن کے وقت جانور دبکے چھپکے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عادت اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ عقیدر ابن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک حبیس کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدر گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال رکھا کہ عقیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہیں۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسا بوکھلایا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرنے کی بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرمانروا پکڑا گیا اور اس کا بھائی مارا گیا ہے، تو انہوں نے خالد کے سواروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نصیب، کھڑ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا، خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو
ناقابل تشکیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تشکیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کے ساتھ کیا تھا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہم ہرکل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرکل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے، اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرکل کو نہیں بھیجتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھو۔ کہاں ہے رومی؟ خالد نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تجھے محسوس ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گونگی ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں پھر رہا تھا۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد نے عقیدر بن مالک کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھیں، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہے جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا۔ جب عقیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرکل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے الچی کہیں بھی چلے جاتے تو انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خودشر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول کریم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کی بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارث بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن حسام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارث سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے
اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارث بن قعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تاریخ نے فن حرب و جرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوری 632 عیسوی میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارث کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور وہ یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلیحہ، بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا، چونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود انسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کی بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس نے یہ پراسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران باجان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے مقابلے کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور باجان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر باجان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر اس کے دربار یعنی ایران میں پیش کیا جائے۔ باجان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ باجان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ باجان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ باجان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے تھے، اور خسرو پرویز نے جو خط باجان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیخیہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیخیہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟